دو نامحرم اور گناہوں کی ایک دلدل، ایک ایسی دلدل جس میں گرنے والے مسلسل دھنستے چلے جائیں، ایک ایسی کال کوٹری کہ جس سے باہر آنے کا کوئی راستہ نظر نہ آئے، اضطراب، بے چینیاں اور الجھنیں۔ جس شخص کے ساتھ آج آپ کا حرام تعلق ہے، جس کی وجہ سے آپ اللہ کی نافرمانی کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے آپ اسلام کی حدود پار کر رہی ہیں، سوچو وہ کل روز محشر آپ ہی کے خلاف بات کرے گا۔ نامحرم کی محبت آپ کے ایمان کی تجارت کا نام ہے، جس میں آپ روز تھوڑا ایمان بیچ کر بدلے میں وہ محبت خریدتے ہیں جس میں نہ عزت ہے اور نہ سکون، کیونکہ سکون صرف محرم کی محبت میں، اور اللہ سے بڑھ کر محرم کوئی بھی نہیں۔ کسی بھی حرام تعلق میں اس نیت سے نہ رہیں کہ کل کو آپ اسے حلال بنا لیں گے۔ آپ سے کل کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ جب احساس ہو جائے کہ جس نامحرم سے آپ کو محبت ہے وہ آپ کا محرم کبھی نہیں بن سکتا، تو خدا کی رضا کی خاطر پیچھے ہٹ جانا چاہیے، تاکہ یوم قیامت جب وہ رب ذوالجلال پوچھے کہ اے بندے بتا تو نے میری خاطر اپنی کون سی پسندیدہ شے چھوڑی، تو ہمارا دامن خالی نہ ہو۔ تمہیں پردہ کرنا مشکل لگتا ہے نا، لیکن حقیقت میں بے پردہ ہونا زیادہ مشکل ہے۔ قرآن اور سنت کے احکامات کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کی تربیت پر انگلی اٹھانا، غیر مسلم کی مشابہت اختیار کرنا، معاشرے میں بے حیائی کے فروغ کی وجہ بننا، اپنے اوپر پڑنے والی غلط نگاہوں کو برداشت کرنا، اس سے بڑھ کر مشکل اور کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ ایک وقت تھا جب برقع یا عبایا پردہ اور حیا کی علامت کہلاتا تھا، پھر برقعے نے ارتقاء کا سفر طے کیا اور تنگ و تاریک کی گلیوں سے ہوتا ہوا جسم کے ساتھ ایسا چپکتا گیا کہ اب برقعے کو بھی برقعے کی ضرورت پڑ گئی، اور اب دور جدید کا برقع بے حیائی کی علامت بن گیا ہے۔ ترقی کا سفر ابھی مزید جاری ہے، جو مختصر اور تنگ لباسی سے نکل کر بے لباسی کی طرف رواں دواں ہے۔ کل جنہیں چھو نہیں سکتی تھی فرشتوں کی نظر، آج وہ رونق بازار نظر آتے ہیں۔ ہم خدا کے بارے میں جو گمان رکھتے ہیں وہ دراصل ہماری اپنی شخصیت کے بارے میں ہمارے گمان کا ایک عکس ہوتا ہے۔ اگر خدا کے ذکر سے ذہن میں محض الزام اور خوف ہی ابھرے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ خوف اور الزام تراشی ہمارے اپنے سینے کی گھٹن میں پنپ رہی ہے۔ اور اگر خدا ہمیں محبت اور شفقت سے چھلکتا ہوا دکھائی دے تو یقیناً ہم بھی محبت اور شفقت سے چھلک رہے ہیں۔ پردے میں عورت ایک کھلے ہوئے پھول کی مانند ہوتی، جس کو شیطان جلانا چاہتا ہے لیکن وہ اس کو اچانک نہیں جلاتا، ایک ایک پتی کو توڑتا ہے، پہلے حجاب سے باہر نکلواتا ہے، پھر عبایا اترواتا ہے، پھر پردہ، اور پھر زمین پر بکھری ہوئی پتیوں کو لوگ مسل کر گزر جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ آپ کو چھپانا چاہتا ہے مگر شیطان آپ کو برہنہ کرنا چاہتا ہے۔ یمن کی ایک لڑکی جس نے نوبل پرائز جیتا، صحافی نے اس عظیم لڑکی سے سوال پوچھا۔ اس سوال نے صحافی کو شرمندہ کر دیا، آپ حجاب کیوں پہنتی ہیں جبکہ باشعور بھی ہو اور اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کی ہے؟ اس لڑکی نے نہایت خوبصورتی سے جواب دیا، آغاز کائنات میں انسان برہنہ تھا، جب شعور ملا تو اس نے لباس زیب تن کرنا شروع کر دیا۔ تم لازماً تنہا چھوڑی جاؤ گی۔ سفر میں کس نے کہہ دیا کہ تمہیں سمجھایا جائے گا، بلکہ تمہیں تو مکمل چھوڑا جائے گا۔ بس صبر کرنا اور یاد رکھنا، فإنی قریب، بے شک میں نزدیک ہوں۔ جن سے محبت کا دعویٰ ہوتا ہے نا، انہیں اتنی آسانی سے دنیا میں گم ہونے کے لیے نہیں چھوڑ دیا جاتا، انہیں پاس رکھنے کے لیے آخری حد تک کوشش کی جاتی ہے۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل ہزار بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل تھوڑی ہی باقی رہ گئی ہے، پیارے دنوں کا بس انتظار بس ختم ہونے والا ہے، جہاں اللہ ہوگا تمہارے ساتھ۔ میں ٹھیک نہیں ہوں پیارے اللہ، میں بہت درد محسوس کر رہی ہوں، میں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر رہی ہوں، مجھے تھام لیں، سنبھال لیں، جس معجزے کی میں آپ سے امید لگائے بیٹھی ہوں اس کو کر دیجیے، بے شک آپ ہی قادر ہیں، میری دعا پر کن فرما کر مجھے سکون دے دیں۔ میری خواہش بہت چھوٹی ہے، آپ کی رحمت بہت وسیع ہے، میرے ساتھ نرمی کے معاملات فرما کر میری ادھوری دعاؤں کو پورا کر دیں، بے شک آپ بہت مہربان سننے والے ہیں، میری پریشانی دور فرما دیں۔ کوئی بھی ایسی عورت نہیں جس کا نعم البدل کوئی دوسری عورت ہو، ایک ایسی عورت جسے آپ چھوڑ دیں یا اسے کھو دیں، آپ ویسی کوئی دوسری ڈھونڈ ہی نہیں سکتے۔ آپ اس کی ذات کو ہزاروں عورتوں میں تلاش کرتے اپنی زندگی گزار دیں گے، لیکن پھر بھی اس ایک کی غیر موجودگی کو پورا نہیں کر پائیں گے۔ کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے نامحرم سے دور رہنے کا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ دو نامحرم کے ساتھ ہمیشہ تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور جہاں شیطان ہوتا ہے وہاں گناہ ہوتا ہے، پھر چاہے وہ گناہ کی کوئی بھی صورت ہو۔ اس لیے اپنے آپ کو نامحرم سے دور رکھیں کہ اللہ نے کسی بھی چیز کو بغیر وجہ کے حرام نہیں کیا، اور اللہ کی نافرمانی میں صرف خسارہ ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جو شادی شدہ نہ ہوں اور زنا کریں یہ حکم دیا تھا کہ انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے جلا وطن